الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میاں بیوی کی زندگی کا یہ جو رشتہ ہے، شادی شدہ زندگی والا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فیملی سسٹم بنا ہوا ہے کہ آدمی شادی کرتا ہے، بھئی ذرا مائک سیٹ کرو نا۔ ہمارے یہاں بچہ جوان ہو جاتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے، ایک فیملی والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فیملی سسٹم ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں پر فیملی سسٹم نہیں ہے اور لوگ اپنی ضرورتیں بغیر شادی کے اپنی مرضی سے پوری کرتے ہیں، وہاں پر جوانی کے شروع کے 5-10 سال تو مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کی پوری زندگی بہت خطرناک برے حالات میں گزرتی ہے۔ مائک اونچو کری ہوتی ہے، نیچو رکھو، مائک اوپر رکھو، ہم رکھو، اس پہ لکھا رہا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ رشتہ جو ہے شادی شدہ زندگی کا بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہمیشہ بچا کر رکھنا ہے۔ آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ بھئی یہ جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس کو بچا کر رکھنا ہے۔ بہنیں بھی خاص طور سے سنیں کہ یہ رشتہ بچا کر رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے اس رشتے کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے۔ جیسے رسی ہوتی ہے نا، رسی کو دونوں طرف پکڑا ہوا ہے اور بیچ میں سے رسی ٹوٹ جائے تو دونوں طرف کے لوگ گر جاتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے رشتہ ٹوٹ گیا نا تو پھر دونوں طرف بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس رشتے کو بچا کر رکھنا ہے، ایسی تمام چیزوں سے بچانا ہے جس سے یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے، ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں میں ماں بہنوں کے تعلق سے، جو بیوی یہاں موجود ہے، ان کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی چیز میں گھر کے ماحول کے تعلق سے بتانا چاہوں گا۔ گھر کے ماحول کے تعلق سے یہ بیویاں اور یہ جو بہنیں آئی ہوئی ہمارے ہاں، تو یہ بہنیں اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں۔ پہلے نمبر کی چیز یہ ہے کہ جب آپ نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آ گئی ہے تو اپنے سسرال کو ہی اپنا گھر مان لو۔ اب بھی آپ کے دماغ میں یہ ہے کہ مارو گھر تو مارو پیئر چھے، بات میں تمہارا گھر آؤ، مارا گھر آؤ، تو ایسا آپ کے دماغ میں بٹھا کے رکھیں گی تو پھر آپ کا رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ رخصت ہو کر آ گئی تو اب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا گھر یہی ہے، یہیں پر میں رخصت ہو کر آ گئی ہوں، اسی گھر کو اپنا مان کر مجھے ایسا ماحول بنانا ہے کہ یہاں پر محبتیں آپس میں ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کام ہوں۔ تو اس لیے اپنے سسرال کو ہی اپنا گھر مان لو، اور جب بھی کوئی بات آئے تو اس وقت اپنے سسرال کو کرٹیسائز مت کرو، یعنی اپنے سسرال کو نیچا دکھانے کی بات مت کرو۔ تعریف اپنے میکے کی کرنا ہمیشہ، اور اس کو سسرال کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ ہمارا ممی نہ گھر ہے تو آؤ چھے، نہ یہاں تو آم چھے، ہمارا ممی نہ گھر ہے آم، یہاں ہمارا تا تو آؤ سرس مجانو۔ یہ سب جو باتیں ہوتی ہے نا کہ اپنے میکے کو اپنے سسرال کے ساتھ کمپیئر کرنا، اس کو اس کے ساتھ گجراتی میں کہے تو سرکھاوو، یہ چیزیں آپ کے اس گھر کے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کیونکہ جو لوگ سننے والے ہیں نا آپ کے سامنے،
चाहे आपकी सासू माँ है, आपकी ननंद है, आपके शौहर हैं, ये सुनने वाले लोगों का तो वो अपना खुद का घर है। आप उनके सामने अपने मैके की तारीफ़ करें और ससुराल को नीचा दिखाए तो फिर ये किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके नतीजे में आपके लिए ये निकाह वाला रिश्ता कमज़ोर होता चला जाएगा। तो इसलिए अपने ससुराल को अपना घर मान ले, तारीफ़ भी उसी की करे, कभी भी अपने मैके के साथ इसको कंपेयर ना करें। दूसरी बात यह है कि अपने आपका ये जो घर है, इस घर के माहौल को आप ऐसा बनाएं कि आपके शौहर के आने का टाइम, जो भी आपके शौहर के आने का टाइम है, उस टाइम को आप ध्यान में रखें और उस टाइम पर शौहर का हमेशा हंसते हुए चेहरे से मुस्कुरा कर इस्तकबाल करें। आप याद रखें टाइम को कि अब मेरे मियाँ के आने का टाइम है ये। अब देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे, आपके साथ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन भी थे। मैं ज़रा ये सामने बैठे हुए शौहरों से माफ़ी पहले एडवांस में चाह लेता हूँ, क्योंकि मेरी बातें बीवियों के लिए हैं, तो शायद मैं आपकी तरफ तवज्जो ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरा तसव्वुर में मैं इन बीवियों के साथ बात कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज़रा ऐसा ना सोचना कि भाई मैं आपकी तरफ देख नहीं रहा हूँ। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे किसी सफ़र में, और आपके साथ सहाबा भी थे। शाम का वक्त हो गया था, बिल्कुल मदीना मुनव्वरा करीब था और चाहते तो अभी पहुंच जाते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ रोक दिया सबको और कहा कि अपने अपने घरों पर पैगाम पहुंचा दो कि कल सुबह में हम घर आने वाले हैं। देखिए तो सही, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवियों को उनके शौहर के आने का टाइम पहले से एडवांस में बतला रहे। क्यों? ताकि बीवियाँ तैयारी कर ले, अपने शौहर के आने से पहले अपने शौहर की पसंदीदा हालत में आ जाए कि शौहर को क्या पसंद है, शौहर को मैं कैसी देखना पसंद रहूँगी, इस तरीके से अपने आप को तैयार कर ले। तो आपके शौहर के रोज़ाना का आने का टाइम आपको पता है ना, तो उस टाइम पर आप किसी भी काम में मशगूल हो, अपने शौहर को अच्छे अंदाज में मुस्कुरा कर रिसीव करें, इस्तकबाल करें। ये काम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ख़ूबसूरती लेकर आएगा। दूसरी चीज़ कि जब भी आप अपने शौहर को रवाना करें, आपका शौहर चाहे रोज़ाना काम के लिए जाए या कहीं सफ़र पर भी जाए, जब भी आप अपने शौहर को रवाना करें तो उस वक़्त मुस्कुरा कर दुआएँ देकर रवाना करें। हो सके तो अगर पर्दे का एहतमाम हो सके तो दरवाज़े तक छोड़ने के लिए आए और मुस्कुरा कर दुआएँ देते हुए रवाना करें। ये नहीं कि ना तमें ना जाओ अयत बैसी रहो, मारा सामेत बैसी रहो, उसका काम है, वो जाएगा। अब जाएगा तो उसको दुआओं के साथ रुखसत करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में मैं तुम्हें रवाना कर रही हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारे कामों में मदद करे, तुम्हारे कामों को आसान करे। अभी भी कुछ बच्चों की आवाज़ आती है, यहाँ पीछे औरतों के पोर्शन में तो नहीं है बच्चे अब, खैर हाँ। तो अपने शौहर को जो है दुआओं के साथ रुखसत करें। इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा बहनें ये भी होगा कि आपको जो डर लगा रहता है ना कि मेरा शौहर बाहर गया है, ऑफ़िस पर गया है, दुकान पर गया है, सफ़र में गया है, वहाँ उसको कोई दूसरी अच्छी लग जाएगी तो वो उसके साथ मशगूल हो जाएगा, तो फिर मेरा क्या होगा। इस वक्त बहुत सारी बहनों के केस आते हमारे सामने कि बहनें अपने शौहरों पर शक कर रही है कि इनका बाहर किसी के साथ अफेयर है, इनका बाहर किसी के साथ चक्कर है, और इसी डर में वो पूरा दिन गुजारती है। इसलिए कभी बार बार फ़ोन भी करती है, मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उनके दिल में एक वहम और एक ऐसा गलत इनके दिल में एक पैगाम आ गया है कि हमारा शौहर बाहर किसी के साथ लग जाए। तो अज़ीज़ बहनें, आपको अपने शौहर पर चाहे भरोसा ना हो, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर तो भरोसा है ना, तो आप अपने शौहर को दुआओं के साथ रुखसत करें, अल्लाह की अमान में देकर रुखसत करें कि अल्लाह ये मेरा शौहर तेरी अमानत में है। अब आपने अमानत अल्लाह के हवाले करते हुए रुखसत किया है ना,
تو یہ شوہر باہر اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کسی اور چکر میں نہیں لگے گا، تو آپ کا پورا دن اچھے سے گزرے گا۔ تو اس لیے روزانہ کی عادت بنائے کہ روزانہ دعاؤں کے ساتھ مسکرا کر اپنے شوہر کو روانہ کریں۔ تو گھر کے ماحول میں دوسری چیز یہ ہو گئی۔ تیسری چیز گھر کے ماحول میں کہ گھر میں میلی کچیلی رہنا، اور باہر جب بازار میں جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے، سفر پر جانا ہے، تب تیار ہو کر جانا، یہ غلط چیز ہے۔ عام طور سے ہمارے سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ گھر میں تو میلی کچیلی رہتی ہے، ایسے پرانے اور بوسیدہ ہو چکے کپڑے پہن کر رہتی ہے، شوہر آئے اور دیکھے تو بھی پسند ہی نہ آئے، تو پھر شوہر بھی دیکھتا ہے کہ بھئی یہ اب میری پسندیدہ نہیں ہے، تو شوہر پھر یا موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے یا پتہ نہیں کسی اور چیز میں لگ جاتا ہے۔ تو شوہر کے لیے اپنے آپ کو سنوارنا اور سجانا، یہ چیز ہم نے لوگوں کے لیے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ باہر جب جاتی ہے تو اچھے کپڑے پہن کر جاتی ہے کہ لوگوں شو کیسے، شادی میں جاتی ہے تب ہر مرتبہ نئے کپڑے چاہیے کہ آ کپڑا تو میں پہلین تو شادی میں پہریلا سی بدون خبر سے آ کپڑا تمہارا اور بیجا جوئیے۔ تو اچھے کپڑے اور اچھا سجنا سورنا اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ زینت کی جو اجازت شریعت نے دی ہے اور ترغیب دی ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، کراچی گئے تھے، کراچی میں بھی بہت سارے ہمارے مہمان رہتے ہیں، تو کراچی کے مہمانوں میں یہ ماحول بنا ہوا کہ اکثر مغرب کے بعد یہ بیویاں جو ہے نا، اکثر مغرب کے بعد ان کا کام ہوتا ہے غسل کر کے تیار ہو جانا۔ بڑا شہر ہے اس لیے عام طور سے وہاں عشاء کے بعد کاروبار بند ہوتا ہے اور عشاء کے بعد شوہر گھر پہنچتے ہیں، تو جب شوہر گھر پہنچتا ہے تو اس کی بیوی اسی طریقے سے تیار ہوتی ہے جیسا کہ کسی شادی میں جانے کے لیے ہمارے ہاں بیویاں تیار ہوتی ہیں۔ ڈیلی کا ماحول ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو یہ وہاں کے مہمانوں میں سے لینے والی یہ خوبی ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے آنے کے ٹائم پر اپنے آپ کو اچھے سے تیار کر کے رکھے۔ اچھے سے تیار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روز دلہن والا لال ڈریس پہن کے بیٹھ جائے۔ اچھے سے تیار ہیں، چاہے کپڑے سادے ہوں لیکن صاف ستھرے کپڑے ہو، اور نہائی ہوئی ہو، بال صحیح کیے ہوئے ہو، اور اسی طریقے سے خوشبو بھی استعمال کرے۔ عورتوں کے لیے خوشبو استعمال کرنے کی اجازت ہے کچھ شرطوں کے ساتھ، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے خوشبو کو لوگ حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے عزیز بہنیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابیات کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو صحابیات جو ہے یہ اپنے شوہروں کے لیے خوشبو استعمال کرتی تھی۔ خوشبو میں اتنی بات کا خیال ضرور ہے، عزیز بہنیں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں کہ جو خوشبو آپ لگائیں نا، وہ خوشبو ایسی نہ ہو کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ سپریڈ ہوتی ہو، پھیلتی ہو، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی خوشبو آپ استعمال کریں، ایسا عطر ہے، پرفیوم ہے، سپرے ہے، آپ ایسا استعمال کریں کہ جس کی خوشبو بہت زیادہ سپریڈ نہ ہوتی ہو۔ یا اگر آپ کو بہت زیادہ بھپکا اور سپریڈ ہونے والی خوشبو ہی پسند آتی ہے تو وہ صرف آپ کے بیڈ روم کے لیے ہونی چاہیے، آپ بیڈ روم سے باہر اس کو گھر میں بھی یوز نہ کریں۔ باہر جاتے ہوئے بالکل بھی خوشبو کا استعمال نہ کریں، اور اگر کرنا ہی ہے باہر جاتے ہوئے خوشبو کا استعمال تو ایسی خوشبو ہو کہ جس کی خوشبو آپ کی بدن سے باہر کسی اور کو نہیں آنی چاہیے۔ ورنہ حدیثوں میں ممانعت آئی ہے اس بات کی کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر اس طریقے سے نکلے کہ لوگوں کو خوشبو اس کی پہنچ رہی ہو، تو اس سے تو منع کیا گیا۔ تو گھر میں اپنے خوشبو استعمال کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے، کیونکہ جب بدبو آ رہی ہوتی ہے نا تو آپ اپنے شوہر کو بھائے گی نہیں، تو اس لیے آپ اپنے آپ کو خوشبودار بنائیں کہ آپ کے شوہر کو آپ کی خوشبو پسند آئے اور جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ مضبوط بنے۔ عام طور سے یہ میاں بیوی شادی شدہ جوڑے ہیں، اس لیے ایک بات میں ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ان کے گھر میں ایسا ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ میاں بیوی جب رات میں اپنے بیڈ روم میں پہنچتے ہیں نا
تو اس وقت دونوں اچھے سے پہلے غسل کر لیتے، چاہے پانی ڈال کر ہی کر لے، پورے دن بھر کا جو پسینہ وغیرہ ہے وہ صاف ہو جائے، اور رات کے سونے کے الگ کپڑے استعمال کرتے ہیں اور اس میں پھر خوشبو لگاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں جو ڈیو وغیرہ ملتے ہیں، اسپرے، باڈی اسپرے وغیرہ ملتے ہیں، وہ لگاتے ہیں۔ رات کے سونے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ یہ بھی ہمیں روایتوں سے ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے سونے کے کپڑے الگ ہوتے تھے۔ اس میں 2-3 اور فائدے بھی مل جاتے ہیں کہ رات کے سونے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں تو پاکی ناپاکی میں بھی اس کا خیال رہ جاتا ہے کہ بھئی کپڑے میں کوئی ناپاکی لگ گئی ہے تو رات کے سونے کے کپڑے الگ ہے، جو صبح اٹھ کر فجر سے پہلے ہی چینج کر لیا جائے، تاکہ کپڑوں میں لگی ہوئی ناپاکی کا جو وسوسہ رہتا ہے وہ وسوسہ نہ رہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی کر لیں کہ رات کے سونے کے کپڑے الگ ہوں، اور جب بھی آپ بیڈ روم میں جائیں تو اپنے آپ کو خوشبودار بنائیں، رات کے کپڑے الگ سونے کے پہن لیں، تاکہ اس کی وجہ سے آپ کے اور آپ کے شوہر کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط بنتا چلا جائے۔ گھر کے ماحول میں ایک چیز جس کا خیال کرنا ضروری ہے سب کے لیے، میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، نمازوں کا اہتمام ہے۔ جہاں نماز نہیں ہوتی اور گھر کے لوگ بے نمازی ہوتے ہیں تو وہاں کتنا بھی کچھ کر لو برکت نہیں آتی، اور وہ برکت رشتے کو بھی توڑ کے رکھ دیتی۔ تو جہاں نماز ہی نہیں ہے، آپ نماز ہی نہ پڑھیں یا آپ کے گھر کے لوگ نماز نہ پڑھیں تو پھر رشتے میں بھی اور ساری چیزوں میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، وقت پر نماز۔ اور وقت پر نماز میں عورتوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اول وقت میں ہی نماز پڑھ لے، اپنے کاموں کو سائڈ پر کر دے۔ چاہے آپ کھانا پکا رہی ہے تو کھانا بھی تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کر دیں اور اول وقت میں نماز کا اہتمام کریں۔ اول وقت میں نماز کا اہتمام ہوگا نا تو کبھی آپ کی نماز نہیں جائے گی، ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آٹلو پورو کری لو، آٹلو پورو کری لو، آ کپڑا دھوئی لو، آ کھوانوں بنائی لو، آٹلو کر دو، پچھی پڑھو چھو نماز، تو اس میں اکثر نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور جب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو ساتھ میں شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ چلو پچھی قضا کر ہی لے سو، تو وہ قضا بھی ٹلتی ہے اور باقی رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے اول وقت میں نماز کا اہتمام یہ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے ماحول کو بھی اچھا بنائے گا، برکتیں لائے گا، آپ کے رشتے کو بھی مضبوط بنائے گا۔ اور گھر کے ماحول میں ایک اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے کہ شوہر کی ضروریات کا وقت پر خیال کرنا۔ بہت سارے گھروں کے جھگڑے صرف اسی بنیاد پر ہیں کہ شوہر کو اپنی بیوی سے اس بات کی شکایت ہے کہ میری بیوی میرے کام ٹائم پر کر کے نہیں دیتی، کرتی تو ہے سارے کام لیکن میرے ٹائم کا خیال نہیں کرتی۔ جو لوگ ٹائم کے مینجمنٹ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنی جاب پر جانا ہے، نمازوں کے لیے جانا ہے، آفس اور بزنس پر جانا ہے، اور ان کے بہت سارے ٹائم کے حساب سے کام چلتے ہیں، ان کو اگر ٹائم میں تھوڑا بہت بھی لیٹ ہو جاتا ہے نا تو ان کا دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور یہ ڈسٹرب دماغ کا سارا زور پھر آپ کے رشتے پر نکلتا ہے۔ بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں جھگڑے کے سامنے کہ بھئی بیوی ٹائم کا خیال نہیں رکھتی ہے، لیٹ کر دیتی ہے، صبح میں لیٹ ناشتہ بناتی ہے، بچوں کو تیار کرنے میں، وہ سب کرنے میں شوہر کا ٹائم لیٹ کر دیا۔ روز صبح میں شوہر لڑ جھگڑ کے ہی جاتا ہے کہ موڑو کری تھی تو مارو، اور پھر شام کو بھی جب یہ گھر آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں پورے دن کا تھکا تھکایا بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، چائے کی بھی ضرورت ہے، تو اس ٹائم پر بھی جب یہ گھر آتا ہے تو ابھی تو چولہا شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ تو وہ دیکھ کر کہ بھئی میرے ٹائم کا کیا، اب مجھے نماز کے لیے بھی جانا ہے، پھر جلدی آرام کرنا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ تو جب ٹائم کا خیال نہیں کیا جاتا اپنے شوہر کا تو پھر اس سے بھی رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے عزیز بہنیں، اپنے شوہر کی ضروریات کا وقت پر خیال کرنا، ٹائم کے ساتھ، اور آپ اپنے شیڈیول کو اپنے شوہر کے تابع بنا دیں۔ آپ کا جو گھر کا نظام ہے نا، یہ آپ کے شوہر کا جو نظام ہے اس کے تابع بنا دیں کہ ہمارے میاں کو اس ٹائم پر یہ چاہیے، اس ٹائم پر یہ چاہیے۔ تو شوہر کی ضروریات کا وقت پر آپ خیال کریں گے نا تو اس سے بھی آپ اپنے شوہر کے لیے بہت پسندیدہ بیوی بن جائے گی۔ تو گھر کے ماحول کے تعلق سے یہ چند باتیں تھیں۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ عزیز بہنیں ذرا توجہ کے ساتھ سننا
ज़बान की हिफाजत को इस्लाम में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है और ज़बान का गलत इस्तेमाल इसको बहुत बड़ा फितना करार दिया गया है कि ज़बान के गलत इस्तेमाल पर कभी कभी तो जहन्नम की अंदरूनी गहराई तक जाने की वईद बतलाई गई है कि ज़बान का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल जहन्नम के अंदर तक पहुंचा देता है। क्यों? कि इसलिए कि ज़बान के ज़रिए से जो बोल बोले जाते हैं वो बोल कभी तो आदमी की ज़िंदगी को बना कर रख देते हैं और कभी तोड़ के रख देते हैं। इसलिए अज़ीज़ बहनें, ख़ास तौर से मैं मोहब्बत के साथ, अदब के साथ और आजिज़ी के साथ आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि अपनी ज़बानों की हिफाजत करें। ज़्यादातर केस जिसमें मियाँ बीवी के झगड़े और वो झगड़े आगे तलाक़ तक पहुँचते हैं, इसमें बीवियों की बदज़बानी और गलत ज़बानी को बड़ा रोल होता है इसका। तो इसलिए अज़ीज़ बहनें, अपनी ज़बान का बहुत ख़याल करें। क्या क्या ज़बान में किन चीज़ों का ख़याल करना है? नंबर 1 पर शौहर के सामने बोलना नहीं है। कभी किसी बात पर शौहर कुछ कह रहा है तो उसके सामने बोलने का मतलब ये है कि उसका अपोज़ करना, उसका विरोध करना। शौहर जो कह रहा है उसके ख़िलाफ़ तुम ये बात कर रही हो, तो उस वक़्त शौहर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शैतान तो लगा हुआ ही है। जैसा कि पहले रिवायत ज़िक्र की गई थी कि शैतान चाहता है कि मियाँ बीवी का रिश्ता बिगड़े। तो उस वक़्त शौहर एक बात कह रहा है, चाहे गलत कह रहा है, लेकिन उस वक़्त उसके सामने ना बोले। जब मौका अच्छा हो तो उस वक़्त अच्छे तरीक़े से आप समझा सकती है, लेकिन जब शौहर के सामने बोला जाता है, शौहर फिर बोलता है, आप उसका जवाब देती है, इसका जवाब, तो फिर यह मामला बढ़ जाता है और शौहरों को अपनी बीवियों से ज़्यादा शिकायत इसकी जो होती है। यहाँ बैठे हुए लोगों से अगर मैं इंडिविजुअल जा के पूछूँ ना कि बीवी की क्या क्या शिकायत है, तो अक्सर शौहरों की ये शिकायत सामने आती है कि ये बोलती बहुत है हमारे सामने। तो इसलिए अपनी ज़बान की हिफाजत करें। आप सच्ची है, गलती 100% शौहर की ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको शौहर के सामने नहीं बोलना है। शौहर को बेइज्जत नहीं करना है। ज़बान के हिफाजत में दूसरा काम यह है कि शौहर को बेइज्जत नहीं करना। कुछ बीवियाँ ऐसी होती है कि अपने शौहर को बेइज्जत कर देती है। आप तो ऐसी नहीं होगी माशाअल्लाह, लेकिन कुछ बीवियों की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ बीवी ऐसी होती है जो अपने शौहर को बेइज्जत करती है। कभी शौहर के माँ बाप के सामने, कभी घर के दूसरे लोगों के सामने, कभी अपने घर वालों के सामने अपने शौहर को बेइज्जत करती है। ये अजीब अल्लाह की बंदियाँ होती है कि ये शौहर को बेइज्जत करती है। अगर शौहर को इज़्ज़त दे और शौहर को राजा बनाए तो उसकी बीवी बनकर, रानी बनकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसके बजाय ये अपने शौहर को बेइज्जत, पागल, बायलो, नक्कामो ये सब कह के ख़ुद उसकी बीवी यानी ग़ुलाम बन जाती है। तो अपने शौहर को हमेशा इज़्ज़त देनी चाहिए। हमेशा किसी के सामने भी जब बोले तो अपने शौहर को इज़्ज़त के साथ ज़िक्र करे। जब ये बात आपके शौहर को पता चलती है ना कि मेरी बीवी मेरे सामने भी और मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे इज़्ज़त देती है, तो आपके शौहर के दिल में अल्लाह ताला आपकी ऐसी कदर बिठाते हैं कि वो शौहर हमेशा आपके इस कदर की कदर करता। तो इसलिए शौहर को बेइज्जत नहीं करना है। तीसरे नंबर की चीज़ है कि शौहर को कभी भी अपनी ज़बान से नामर्द होने का ताना नहीं देना। बहुत सारे केस में ऐसी बात सामने आती है कि बीवियाँ अपने शौहर को बात बात में नामर्द कह देती है। कभी ख़ास करके जब जो शौहर जो है ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं और अपने माँ बाप के साथ, अपने दूसरे भाइयों के साथ रहते हैं, तो उस वक़्त कभी कभी ऐसा होता है कि सास बहू की चल जाती है और सास बहुत सारा सुना देती है आपको। तो उस वक़्त आप अपने शौहर को तैयार करके भेजती है कि जाओ मारो जवाब आपो। और शौहर समझदार है, शौहर समझदार है कि अभी जवाब देने से मामला बिगड़ जाएगा, अभी माँ को कुछ नहीं कहना है, अभी अब्बा को कुछ नहीं कहना है। आपका शौहर उस वक़्त दूरअंदेशी सोचकर ये फ़ैसला करता है कि अभी खामोशी ही बेहतर है। तो उस वक़्त बीवियों की तरफ से ताना दिया जाता है कि तमें तो भाईलास हो, तमारा तो एटलू भी नहीं कही सका तू, तमें તમારી માને એટલું ના કહી શકો, બહેનોને એટલું ના કહી શકો, બાયલાસ हो, नामर्द हो। ये ताने जो है ना
یہ شوہر کے دل کو چیر کے رکھ دیتے، اس کے دل میں جو بچی کچی آپ کی محبت تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو کبھی بھی اپنے شوہر کو بائلا اور نامرد ہونے کا طعنہ مت دینا۔ آپ کی زبان سے یہ نکل گیا تو ایسا سمجھ لو کہ آپ کی قدر شوہر کے دل میں سے ختم ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے زبان کی حفاظت میں کہ اپنے شوہر کو کمائی کا طعنہ بھی کبھی نہیں دینا۔ خاص کر کے کچھ نادان بیوی ایسی بھی ہوتی ہے، آپ ایسی نہیں ہیں، لیکن کچھ نادان بیوی ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی اور کی کمائی کو دیکھ کر اپنے شوہر کو کمائی کا طعنہ دیتی ہے کہ تمن تو کماؤتا بھی نتھی آوڑتو، پہلا جو کتلو ہارو کمائے سے۔ کمائی کا طعنہ یہ شوہر کے دل میں سے آپ اس کی بیوی ہے اس چیز کو بھی بلا دیتے۔ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میں دن بھر محنت ان کے لیے کرتا ہوں، مقدر کی جتنی روزی مجھے ملتی ہے وہ میں لا کر دیتا ہوں، اور یہ مجھے اس کا طعنہ دیتی ہے۔ اس کے دل میں سے بیوی ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ باہر جا کر کسی اور کے اندر محبت تلاش کرتا، کیونکہ جس بیوی سے اس کو محبت کی ایکسپیکٹیشن تھی، بیوی سے اس کو یہ چاہیے تھا کہ بیوی میری عزت کرے، محبت دے، تو جب کمائی کا طعنہ دیتی ہے نا بیوی تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے عزیز بہنیں، کبھی بھی اپنے شوہر کو کمائی کا طعنہ نہیں دینا ہے۔ زبان کی حفاظت میں ایک بات یہ بھی ہے جو آگے مفتی صاحب نے بھی بتلایا کہ شوہر کو طلاق پر کبھی بھی نہیں اکسانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے شوہر کو یہ کبھی نہیں کہنا ہے کہ چھوڑ دو من وہ دو، نہیں، یہ جو چھوڑ دو مر مانا غیر مکی دو، طلاق آپی دو، وہاں دو نہ تھی تمہاری ضرور نہ تھی، یہ سب جو الفاظ ہیں نا جو طلاق پر اکسانے والے ہیں، بہت سارے کیس میں طلاق اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ شوہر یہ طعنہ برداشت نہیں کر پاتا ہے اور شوہر غصے میں آ کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسی وقت طلاق دے دیتا ہے۔ حالانکہ شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ بیوی کو کبھی کبھی غصہ آ جائے اور بیوی طلاق کا طعنہ بھی دے دے تو اس وقت ایسا سمجھنا کہ بھئی یہ نہیں بول رہی ہے، شیطان بلوا رہا ہے، ایسا سمجھ کر آپ غصے میں مت آ جانا۔ آپ کو بھی ساتھ میں یہ میں کہتا چلوں کہ اس وقت غصے میں آ کر آپ پوتےج کیسن طلاق آفوانو تو آپ دے بھی ساشت، ایسا مت سوچ لینا۔ تو میں بہنوں سے عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو طلاق پر نہیں اکسانا ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ رشتہ تو سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو اس پر یقین نہیں آتا نا تو عزیز بہنیں ذرا چکر لگانا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے آس پاس میں ایسی عورتوں کے پاس جا کر بیٹھنا کہ جن کی کسی وجہ سے طلاق ہو چکی، جا کر ان کے پاس بیٹھنا اور ان کو پوچھنا کہ بھئی اب کیسا محسوس ہوتا ہے۔ بہت ساری طلاق یافتہ لڑکیاں عورتیں ایسی بیٹھی ہوئی ہے کہ دوسرا رشتہ آتا نہیں ہے، یا دوسرا رشتہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے، یا گھر کے لوگ دوسری شادی کرواتے نہیں ہیں۔ وہ بیویاں، وہ عورتیں جو طلاق لے کر اپنے میکے میں بیٹھی ہے، یہ بھابھیوں کے رحم و کرم پر زندگی گزارتی ہے۔ یہ اپنی ماں کے بھی طعنے سنتی ہے، ماں پہلے بہت اچھی لگتی تھی لیکن بیوی طلاق لے کر گھر بیٹھی ہوئی ہے نا تو ماں بھی طعنے دیتی ہے، دوسرے گھر کے لوگ بھی طعنے دیتے، اور سب سے زیادہ تو بھابھیاں طعنے دیتی ہے۔ تو روزانہ بھابھیوں کے طعنے برداشت کرنے سے اچھا تو یہ ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہے، اور کبھی کبھار شوہر کی طرف سے کچھ ہو گیا تو اس کو برداشت کر لے اور دعائیں کرتی رہے۔ لیکن شوہر کو طلاق پر اکسا لیا نا تو ایسا سمجھ لو کہ آپ نے 50% شوہر کو طلاق پر تیار کر دیا۔ 50% شوہر ایسے بھی ہوتے طلاق دے بھی دیتے، اور جیسے طلاق ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر بیوی کو سمجھ آتی ہے، اور سارے لوگوں کو جب شیطان کا نشہ اتر جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن بہت ساری مرتبہ پھر واپسی کے چانس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز بہنیں، کبھی بھی اپنی زبان سے شوہر کو طلاق پر اکسانے کی بات مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ کا معاملہ صحیح نہیں چل رہا ہے نا، شوہر آپ کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے اور جو ہے آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کو اگر ایسا لگتا ہے نا کہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو کسی سے کاؤنسلنگ کر لینا، کسی سے اس سلسلے میں رہبری اور نصیحت لے لینا۔ ڈائریکٹ سے آپ
یہ سمجھ کر کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے اور میرا شوہر برا ہے اور یہ برے ہے، آپ شوہر کے ساتھ بدزبانی کرے اور طلاق پر اس کو اکسائے، تو یہ تو معاملہ اور زیادہ بگڑے گا۔ زبان کی حفاظت میں ایک اور بات ہے کہ دوسروں کے گھروں کی مثال دے کر اپنے گھر پر فٹ کرنا۔ کچھ بیویوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی اور کے گھر جا کر وہاں دیکھ کر ان کے حالات معلوم کر کے پھر اپنے گھر پر فٹ کرتی ہے اور اسی کو لے کر جھگڑا کرتی ہے شوہر کے ساتھ کہ پہلون تو جو કેવું છે એ એના ઘરવાળા એને કેવું રાખે છે એને તમને તો આવડતું જ નથી۔ دوسروں کے گھروں کی مثالیں اپنے گھر پر کیوں فٹ کرنا؟ آپ کو کچھ کہنا ہے محبت کے ساتھ اپنے شوہر کو کہے، لیکن دوسرے کے گھر کی کمپیریزن کے ساتھ نہیں، اس لیے کہ ہر ایک کے گھر کے حالات الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ حال میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کے گھر کچھ دو باتیں اچھی ہے تو دو باتیں ان کے یہاں بھی مائنس پوائنٹ کی ہے، لیکن آپ کسی کا پلس پوائنٹ دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر آپ اپنے گھر کے ساتھ اپنے شوہر پر اسی بات پر جھگڑتی ہے اور کمپیئر کرتی ہے کہ ان کے گھر تو ایسا ہے، ان کی مثالیں دے کر فٹ کرتی ہے، تو پھر آپ اپنی اچھائیاں کیوں بھول جاتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی تو آپ کو بھی تو اللہ نے کچھ نعمتوں میں رکھا ہے، تو اپنی نعمتوں کا ذکر کریں، دوسروں کی گھر کی مثالیں اپنے گھر پر کبھی بھی نہ دے۔ زبان کی حفاظت میں ایک چیز یہ ہے، شوہر کے رشتہ داروں کی برائی مت کرنا، شوہر کے سامنے بھی نہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں بھی نہیں۔ شوہر کے رشتہ داروں کی برائی کبھی تو شوہر کے سامنے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ تمہارا بہن تو આવું કરે છે، تمہارا بھائی موٹا بھائی આવું કર્યું છે، تمہاری ماں تو ایسی ہے اور تمہارے بابا ایسے ہیں۔ تو شوہر کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی ہوگی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ کے سامنے آپ کا شوہر آپ کے گھر والوں کی برائی کرتا ہے تو آپ کو پسند نہیں آتا ہے، تو یہی چیز اس کے لیے بھی تو سوچیں آپ۔ چاہے حقیقت میں برے ہو شوہر کے رشتہ دار، پھر بھی برائی نہیں کرنا، حقیقت میں برے ہو نا پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں تو સાચું કહું છું، حقیقت એટલા માટે કહું છું، ارے حقیقت ہے پھر بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا فائدہ ہو جائے گا آپ کو کہ آپ شوہر کے گھر والوں کی برائی کریں گے تو آپ کی برائی کرنے سے کیا وہ سب سدھر جائیں گے؟ اس طریقے سے برائی کرنے سے آج تک کوئی سدھرا نہیں ہے۔ اگر آپ کو حقیقت میں شوہر کے گھر والے برے لگتے ہیں نا تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش آئے اور ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دل پلٹ کے رکھ دے گا۔ لیکن برائی کرنے سے آج تک کوئی سدھرا نہیں ہے۔ اچھائی اور اچھے اخلاق یہ اچھوں کو پگھال کے رکھ دیتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری સાસુમાં બહુ કડક છે અને અમારા સસરા બહુ કડક છે, જેઠાણીનું રાજ છે, એક દેરાણીની જ બધા વાતો માને છે, મારી કોઈ વાત નથી માનતો، ایسا لگتا ہے نا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ رکھیں اپنے گھر میں اور دعائیں مانگتی رہے، پھر دیکھیں اس کا رزلٹ کیسے آتا ہے۔ تو یہ تو تھی زبان کی حفاظت کی کچھ باتیں۔ اب کچھ باتیں میں جنرل آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ عورتوں کی بناوٹ میں لچک رکھی ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بنایا ہے نا کہ وہ سب جگہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال سے اس دنیا کا نظام اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ ایک لڑکی شادی کے بعد اپنے گھر کو چھوڑ کر سسرال کو اپنا گھر بنا کر ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اور سال ہا سال یہاں گزارتی ہے اپنا گھر بنا کر۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ورنہ آپ اس کا الٹا کر کے دیکھو کہ شوہر اپنے سسرال میں جا کر رہے گھر داماد بن کر، تو بہت کم کیس ایسے ہیں کہ داماد گھر جا کر رہتا ہو، اور جو بھی رہتے ہیں تو اس میں سکسیس کے چانس تو بہت ہی زیادہ کم ہیں۔ لیکن یہ آپ دیکھیں کہ بیویاں اپنا گھر چھوڑ کر سسرال کو اپنا گھر بنا کر رہتی ہے، ہر گلی محلے میں آپ کو اس کے بہت سارے کیس ملیں گے کہ سکسیسفل لائف اس طرح سے گزر رہی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ آپ ہر ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ تو یہ ایڈجسٹیبل والا آپ کا جو نیچر ہے، اسی نیچر کی وجہ سے اور اسی آپ کی بناوٹ کی وجہ سے
آپ اپنے میکے کو چھوڑ کر یہاں سسرال میں آئیے گھر بسانے کے لیے، تو بسانے کے کام کرے، توڑنے کے کام نہ کرے۔ ہمیشہ اس بات کو سوچے کہ مجھے گھر بنا کے رکھنا ہے، بسا کے رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا ہے۔ کچھ بیویوں کا حال خاص کر کے شادی کے شروع کے دنوں میں اور شروع کے مہینے اور شروع کے سالوں میں اپنی سہیلیوں کی بات میں آ کر یا کسی اپنے رشتہ داروں کی بات میں آ کر، اپنی بہنوں کی بات میں آ کر، یہ بیوی ایڈجسٹ ہی نہیں کرتی اپنے سسرال میں۔ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا یہی دماغ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے میاں کو یہاں سے پکڑوں اور لے کر باہر نکل جاؤ۔ الگ جوانی اچھا، یہ دوسروں کو سن کر اور دوسروں کو دیکھ کر یہ اپنے گھر کو گھر بنانا چاہتے ہی نہیں ہے۔ سارے لوگوں کو اب پوچھتے تو کہ بھئی اونا آگیر رہود نہ تھی، یہ گھر کروا مانگتی جو نہ تھی۔ تو جب آپ خود ہی نیت یہ بنا کے بیٹھی ہے کہ گھر کرنا نہیں ہے تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نیت یہ بنا کر رہے کہ مجھے گھر کر کے رہنا ہے، تھوڑی بہت تکلیف اور دشواریاں تو آتی ہی رہے گی اور وہ ہمیشہ آتی ہے۔ الگ رہ کے بھی دیکھ لو، تکلیفیں دشواری آتی ہے۔ الگ رہنے کی تکلیفیں کچھ الگ ہے جو جوائنٹ فیملی میں نہیں آتی، اور کچھ تکلیفیں جوائنٹ فیملی میں آتی ہے جو سیپریٹ فیملی میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا تو تکلیف کی جگہ ہے۔ یہ جنت تو ہے نہیں کہ آپ کو پورا سکون یہاں مل جائے۔ کچھ نہ کچھ تکلیف اور کچھ نہ کچھ تکلیف کا احساس آپ کو دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائے وہاں بھی آئے گا۔ جن ملکوں کو اور جن شہروں کو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے نا، وہاں پر بھی آپ رہنے چلے جائیں تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تکلیف تو آپ کے ساتھ رہے گی، جو مقدر کی وہ کہاں سے ہٹنے والی ہے۔ تو اس لیے عزیز بہنیں، آپ کو اللہ نے جس نظام کے ساتھ بنایا ہے اس نظام کے ساتھ آپ یہ دل میں آج طے کر لیں کہ گھر بنا کے رکھنا ہے، بسا کے رکھنا ہے، توڑنا کبھی بھی نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ایڈجسٹ کرنے میں ایک بات یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہتی ہے تو اس کا سب سے بہترین اور کامیاب ترین فارمولا خدمت کے ذریعے سے شوہر کو اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ شوہر کی خدمت کرے، چاہے شوہر کی طرف سے توجہ نہ بھی آتی ہو نا۔ میں ایسا نہیں کہتا، ان شوہروں کو تو یہی کہوں گا کہ توجہ دینا ہے بیوی پر، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر شوہر کی طرف سے توجہ نہیں آ رہی ہے پھر بھی آپ خدمتوں کے ذریعے سے شوہر کو اپنا بنا سکتی ہے۔ اور اس وقت شیطان کی چلائی ہوئی کچھ بات جو عام طور سے ہمارے سماج کے کچھ گھروں میں بھی آ گئی ہے کہ کچھ بیوی ایسا سمجھتی ہے کہ کچھ تعویذ کے ذریعے سے، کچھ عمل کے ذریعے سے اور پتہ نہیں کچھ ایسے چکر کے ذریعے سے شوہر کو اپنا بنا لیں گے۔ اس لیے وہ مولوی صاحبوں کے اور عاملوں کے چکر میں رہتی ہے کہ کو گھارو وظیفو آپو، کو گھارو تعویذ آپو کہ وہ پیوڑے دو نا تو شوہر مارو تھئی جائے۔ گھر جا کے کبھی اپنی ماں کو فریاد کرتی ہے اور ماں بھی پتہ نہیں بیوی اپنی بیٹی کی محبت میں اس کے ساتھ دشمنی کرنے پر آ جاتی ہے کہ وہ خود ماں لے کر جاتی ہے کہ چل بلا مول صاحب سے اپنے نہ تو لے جائیے۔ اب کچھ عامل ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ وہ اپنے پیٹ کے چکر میں ادھر ادھر کر کے آپ کو دے دیتے اور آپ کا گھر بگاڑ کے رکھ دیتے۔ اگر غیبت کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں آپ کو نام کے ساتھ کچھ گھروں کا رپورٹ بتا سکتا کہ کچھ گھروں میں جہاں میرے علم کے مطابق، میری معلومات کے مطابق، کہ بیویوں نے یہ اپنے شوہروں کو قابو کرنے کا چکر کیا، تعویذ میں اور عملیات کے پیچھے پڑ گئی، تو ان کے شوہر کچھ دیر تو ایسا لگا کہ ان کے بن گئے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول گئے ہیں اور صرف بیوی ہی نظر آتی ہے۔ کچھ دن اور کچھ مہینے تک تو ایسا لگا، لیکن کچھ مہینے کے بعد وہ شوہر، اس کی دماغی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ اب اسے ساری باتیں الٹی ہی سمجھ میں آتی، یہاں تک کہ پاگل اور باولا ہو گیا۔ کاروبار بھی اس پاگل پن کی وجہ سے اس کا اجڑ گیا اور ساری چیزیں اس کی برباد ہو گئی۔ وجہ اور نتیجہ اور اس کا سبب کیا بنا کہ بیوی نے اس کو ایسے تعویذ گول گول کر پلائے تھے، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ۔ تو عزیز بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کر محبت کے ساتھ آپ کو درخواست کرتا ہوں
کہ کبھی بھی اپنی میاں بیوی والی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے وظیفے اور تعویذوں کے چکر میں مت رہنا. اس سے کبھی بھی کسی کا اگر آباد نہیں ہوا ہے. میں آپ کو ایک قصہ بھی سناتا ہوں یہاں پر. وقت ہو گیا میرا؟ وقت ہو گیا جی. کوئی حرج نہیں، ان لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے، اپنے باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ایک بیوی ایسی تھی جس کو کسی نے سمجھا دیا تھا کہ تعویذ کے ذریعے سے شوہر کو قابو میں کیا جاتا ہے. تو وہ ایک ایسے مولوی صاحب کے پاس چلی گئی تعویذ لینے کے لیے. لیکن وہ مولوی صاحب بھی بڑے سمجھدار تھے، حکیم تھے، سچ میں مولوی صاحب تھے. وہ ان کے پاس گئی کہ بھئی ایسا تعویذ دے دو کہ میرا شوہر میرے قابو میں آ جائے. مولوی صاحب نے کہا کہ میری ایسا کوئی تعویذ نہیں ہے. کہ نانا مول صاحب તમે ગમે તે કરો, એવું તાવીજ હાલો, તમે જે કહો ને હું કરવા તૈયાર છું. مولوی صاحب نے دیکھا کہ اس کے دماغ میں تو تعویذ بیٹھ گیا ہے، تو میں نہ بھی بول دوں گا نا تو یہ دوسرے عامل کے پاس جائیں گی اور دوسرے عامل کے پاس جا کر غلط چکر میں پڑ جائے گی، اس لیے اس کا علاج مجھے کرنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ بہن اس کا علاج تو ہے لیکن ہے مشکل. اس نے کہا کچھ بھی ہے میں کرنے تیار ہوں، تم بتاؤ خالی. کہ اس کا علاج ہوگا شیر کی مونچھ کے بال سے. شیر کی مونچھ کا بال چاہیے اور وہ بھی اوریجنل ہونا چاہیے، اور وہ تم سے ہو نہیں سکے گا، اس لیے رہنے دو. تو اس نے کہا مولوی صاحب تم تیاری کرو علاج کی، میں شیر کے مونچھ کا بال لے کر آؤں گی. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی شیر کی مونچھ کا بال کیسے لاتے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی جنگل میں جاؤ اور شیر جہاں آتا ہے وہاں کچا خون والا گوشت لے کر جاؤ اور وہاں رکھو، کھلاؤ اس کو. کئی دن تک تم کھلاؤ گی تو دھیرے دھیرے شیر تمہارے قریب ہو جائے گا، قریب ہو جائے تو نکال دینا. چنانچہ اس نے کیا کہ ایک ہفتے تک تو گوشت رکھ کر دور چھپ جاتی تھی، دیکھتی رہتی تھی. شیر آتا تھا خون والا گوشت کھا کے چلا جاتا تھا. پھر دوسرے ہفتے میں ایسا کیا کہ گوشت رکھ رہی ہے اور اب چھپ کر نہیں، دور کھڑی رہتی ہے لیکن بغیر چھپے کھڑی رہتی ہے. شیر کچھ نہیں کہتا، گوشت کھا کے چلا جاتا ہے. پھر قریب آئی تیسرے ہفتے میں شوہر یہ شیر کے، اور یہ گوشت رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے. شیر گوشت کھاتا ہے، اس کو کچھ نہیں کہتا، شیر چلا جاتا ہے. چوتھے ہفتے میں یہ نوبت آئی کہ یہ شیر کو اپنے پاس میں بٹھا کر گوشت کھلاتی ہے. یہ گوشت کھلا رہی ہے اور شیر کے سر پر ہاتھ بھی پھیر رہی ہے. شیر اس کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ شیر کو کھانے مل جاتا. پانچویں ہفتے میں اس نے آہستہ سے شیر کو گوشت کھلاتے کھلاتے مونچھ کا بال نکال لیا. شیر نے کچھ نہیں کہا، بال مل گیا. دوسرے دن سے گوشت کا سلسلہ بند. اب یہ وہ تعویذ کے لیے وہ بال لے کر پہنچ گئی مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب સિંહની મૂછનો બાલ આવી ગયો છે, તમે ઇલાજ ચાલુ કરો. مولوی صاحب نے کہا ہو ہی نہیں سکتا نا، یہ شیر کی مونچھ کا بال ہے، غلط لے کر آئی ہو تم. اس نے کہا مولوی صاحب کسی اور کے پاس منگوایا ہوتا نا تو ڈپلیکیٹ کا امکان تھا، لیکن یہ تو میں خود لے کر آئی ہوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو ڈپلیکیٹ ہے؟ کہ تم خود کیسے لا سکتی ہو؟ تو اس نے اپنی داستان سنائی کہ میں نے ایک ہفتے تک دور سے گوشت رکھا، پھر قریب آئی، پھر قریب آئی. 5 ہفتے تک گوشت کھلا کھلا کر شیر کے میں اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ اس کی مونچھ کا بال توڑ دیا، پھر بھی شیر نے کچھ نہیں کہا. مولوی صاحب نے کہا ارے اللہ کی بندی، شیر جیسے شیر کو تو محبت، ادب اور اخلاق کے ذریعے سے اپنا بنا سکتی ہے تو شوہر کو نہیں بنا سکتی؟ تعویذ لینے آ گئی ہے. حقیقت یہی ہے عزیز بہنیں، آپ خدمت کریں تو وہ شیر کا مونچھ کا بال لے کر آئی ہے، آپ شوہر کا دل جیت لے گی خدمت کے ذریعے سے. اور یہی ایک فارمولہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کو اپنا بنانا چاہتی ہیں نا تو خدمتوں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. شوہر کی ضرورت کا اور اس کی ساری چیزوں کا خیال کرے ٹائم پر، پھر دیکھیں شوہر بھی آپ کی طرف کیسے توجہ دیتا ہے. کبھی بھی شوہر کی ضرورت پوری کرنے میں آگے پیچھے مت کرے. روایتوں میں شوہر کی جو جسمانی ضرورت ہوتی ہے، جس کو سیکسول ڈیزائر بولتے ہیں، جس کو میں اور سادہ الفاظ میں کہوں ہم بستری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پورا کرنے میں بھی آگے پیچھے مت کرے.
सोशल मीडिया के नतीजे में और कुछ सहेलियों के चक्कर के नतीजे में कुछ औरतों का ऐसा हाल हो गया है कि ये ऐसा समझती है कि मैं शौहर को जितना ना करूँगी ना उतना शौहर को मेरी तलब और ज़रूरत बढ़ेगी। अज़ीज़ बहनें, ये गलत चक्कर है, ये गलत बात है। आप शौहर को ना करेंगी, शौहर 1-2 मरतबा 3-4 मरतबा आपकी तलब रखेगा, फिर देखेगा कि बीवी मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती, तो वो बाहर तलाश करेगा। तो ये तो उल्टा काम हो जाएगा। इसलिए मैं कि शौहर की ज़रूरियात का ख़याल करें, उसकी जो भी ज़रूरत हो वक्त पर पूरी करने का अहतमाम करें। एक बात ये भी है कि शौहर का ताआवुन करे, शौहर की मदद करे, ख़ास करके कारोबारी परेशानियों में। शौहर बाहर किसी उलझनों में फंसा हुआ है, कारोबार में मंदी चल रही है, परेशानियां हैं, उस परेशानियों के साथ घर में आता है तो आप उसका ताआवुन करें, उसको तसल्ली दे। कामयाब बीवियाँ अपने शौहर को तसल्ली दे देकर कामयाब बना देती। जो शौहर बाहर कारोबार में या किसी और चीज़ में फंसा हुआ है, इसकी वजह से परेशान है, तो कामयाब बीवियाँ उसको अपना बना देती है। मैं ज़रा एक मुख्तसर किस्सा भी सुना दूँ यहाँ पर कि एक घर का हाल ये था कि एक आदमी को अल्लाह ने बड़ा अमीर बनाया, तो बहुत अमीर। ये पार्टीशन के पहले का वाक़या है, जहाँ इंडिया पाकिस्तान तकसीम नहीं हुआ था, उस वक़्त का वाक़या है ये कि बड़ा अमीर आदमी था। लेकिन हालात ऐसे आए कि इन्हें देश छोड़ना पड़ा और देश छोड़ के चले गए। जब वो दूसरे मुल्क में गए और वहाँ के स्टेशन पर उतरे तो उस वक़्त ये हाल था कि सिर्फ पहने हुए कपड़े इनके पास थे, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। और दूसरे मुल्क में उनके सगे भाई रहते थे तो भाई के घर जाकर रहने लगे। अब ये मियाँ जो वहाँ पर अपने मुल्क में, अपने शहर में करोड़पति था और उसकी एक ज़बरदस्त लाइफस्टाइल थी, लेकिन यहाँ आकर अपने भाई के घर में रह रहा है। लेकिन उसकी बीवी बड़ी कामयाब थी और इसकी बीवी बड़ी ज़बरदस्त समझदार थी। बीवी ने कभी भी ताना नहीं दिया, हमेशा अपने शौहर को तसल्ली देकर और उसको सपोर्ट किया। जिसके नतीजे में बीवी कभी भी, जब भी ऐसा होता था कि भाई वगैरह सारी फैमिली के लोग जमा होते थे, तो ये बीवी सामने से अपने शौहर की तारीफ़ करती सबके सामने कि हम पर ऐसे हालात आए ना तो मैं थोड़ी आगे पीछे हो गई, लेकिन मेरे शौहर तो ज़र्रा भी आगे पीछे नहीं हुए। उन्होंने तो समझा कि भाई अल्लाह की मसलियत है। हालांकि हकीकत में शौहर अंदर से हिल गया था, लेकिन बीवी के सपोर्ट की वजह से, बीवी की हिम्मत दिलाने के नतीजे में वो शौहर ने बाद में सोचना शुरू किया कि यार ये औरत होकर इतनी तसल्लियाँ देती है और ऐसे जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, मंदी आई और सारा माल हमारा चला गया, इस पर ये औरत होकर भी अपने बात पर जमी हुई है, तो फिर मुझे तो कितना जमना चाहिए। तो शौहर के दिल में हिम्मत आना शुरू हुई और बीवी ने समझाया तो शौहर ने अपने भाई से कुछ कर्ज़ा लिया, कर्ज़ लेकर ट्रक ख़रीदा और ट्रक फुल लोड में किराए पर चलाने के लिए। धीरे धीरे ये बीवी की हिम्मत मिलती रही, ये ट्रक का काम करता रहा, यहाँ तक कि कुछ ही महीनों में ये हाल भी आया कि ये शौहर कई ट्रकों का मालिक बन गया। कई 100 ट्रक उसकी मिल्कियत में आ गए और दूसरे मुल्क में जाकर भी ये बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गया, क्योंकि मुक़द्दर की रोज़ी तो यहाँ इस मुल्क में उसके साथ थी, वहाँ भी थी। उसकी मुक़द्दर का रिस्क गया नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे आ भी जाते हैं तो उस वक़्त बीवियों की तरफ से ताउन होना चाहिए, शौहर का सपोर्ट होना चाहिए, उसको ताने नहीं देने चाहिए। इसलिए कहते हैं कि बीवी का इम्तिहान होता है शौहर के गुर्बत में। शौहर पर जब गरीबी आ जाती है, तंगी आ जाती है, मंदी आ जाती है, उस वक़्त बीवी उसका साथ दे और सारी चीज़ों में बीवी निभा ले, तो ये बीवी का इम्तिहान होता है कि कामयाब बीवी है। तो अपने शौहर का हमेशा ताउन करना है। अब आखिरी जो बात है अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से है, मैं बहनों से कहना चाहूँगा कि एक बात यह है कि अपने आप को हमेशा पर्दे में रखना है। बेपर्दगी शरीयत का भी बहुत बड़ा गुनाह है और बेपर्दगी आपके शौहरों को भी पसंद नहीं है। आप किसी के सामने
अपने आप अपने चेहरे को खोल कर पेश करें, आपके शौहर को बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो आपका शौहर कहता नहीं है। लेकिन हमेशा शौहर यही चाहता है कि मेरी बीवी और मेरी बीवी की खूबसूरती सिर्फ मैं ही देख सकूं, कोई और देखना नहीं चाहिए। गैरत अल्लाह ताला ने मर्दों के अंदर डाली हुई है, चाहे कभी थोड़ी देर के लिए गैरत इधर उधर हो जाती है, लेकिन ये गैरत हर मर्द के अंदर होती है। कभी भी कोई मर्द अपनी बीवी को, अपनी घर की औरतों को दूसरों के सामने पेश करना नहीं चाहता, इसलिए अपने आप को पर्दे में रखें। शौहर को जो लोग नापसंद है, ऐसे लोगों से कभी भी ना मिले, ऐसे लोगों से बात भी ना करें। ये आवाज़ें कुछ आ रही है, पता नहीं मेरी बात सुन रहे हैं कि आप अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। शौहर को नापसंद हो ऐसे लोगों से मिलना और बात करना ख़त्म कर दे। आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके करीबी रिश्तेदार नहीं हैं, महरम रिश्तेदार नहीं हैं, उनसे मिलने में, उनसे बात करने में आपके शौहर को पसंद नहीं है तो बंद कर दे, बात करना ख़त्म कर दे, उनसे ताल्लुकात दूर का बना ले। इसलिए कि आपके दिल में कुछ भी नहीं है, आप साफ़ दिल के साथ किसी के साथ बात कर रही है, लेकिन शैतान इस मौके से आपके शौहर के दिल में गलत बातें डालता है, जिसके नतीजे में शौहर आप पे शक करना लगता है। और जिस दिन शौहर के दिल में आपके बारे में शक पैदा हो गया ना, तो वही दिन आपकी कामयाब ज़िंदगी को बिगाड़ने वाला होता है। तो इसलिए अज़ीज़ बहनें, कभी भी शौहर के दिल में शक पैदा हो ऐसी कोई बात ना करें, इस तरीके से अपने आप को किसी के सामने न लाएं। अपने मोबाइल में भी ऐसी हरकतों से बचें। आपके शौहर को पसंद नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर इसी तरीके से एक्टिव रहे जैसे कि लड़के और मर्द रहते हैं, तो आप बंद कर दें सोशल मीडिया। इसलिए कि सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि आप चाहे नहीं चाहती फिर भी आपका अपना आप किसी के सामने खुल जाता है। तो इसलिए अज़ीज़ बहनें, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करने में, आपने तो ख़ुद अपनी सेल्फ़ी बनाई हुई है, आप अपने मोबाइल में रख रही है, लेकिन इस वक्त जो डेटा चोरी का मामला हो रहा है, डेटा चोरी में आपका फ़ोटो लीक होकर किसी के पास पहुंच गया, आपने स्टेटस रखा है जिसमें आपकी पूरी फैमिली के साथ आपका फ़ोटो भी है, तो ये सब चीज़ें शौहरों को पसंद नहीं आती। हमेशा अपने आप को पर्दे में रखें। शौहर को नापसंद हो ऐसे लोगों से मिलना भी नहीं है, ऐसे लोगों से बात भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं अदब के साथ, आजिज़ी के साथ एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आपके ख़ानदान की कोई शादी होती है ना, उस वक़्त भी आप जो बन सवर कर बग़ैर पर्दे के जो घूम रही होती है, ये आपके रिश्ते को बिगाड़ के रखता। आपका शौहर भी शादी में आया हुआ है या नहीं भी आया है, लेकिन उसको पता चलता है कि आप अच्छे से तैयार होकर बग़ैर पर्दे के घर के फंक्शन में, घर के शादी के प्रोग्राम में कभी इधर दौड़ती है, कभी उधर दौड़ती है, कभी ये काम करती है, कभी वो काम करती है, कभी दूल्हे राजा का इस्तकबाल होता है। ये सब चीज़ें आपकी जो बेपर्दगी के साथ होती है, सख्त आपके शौहर को नाराज़ करती है। बहुत सारे केस इसी सिलसिले के भी आते हैं कि हमारी बीवी जो है इस तरीके से दूसरों के साथ बातें करती है, शौहर दबे छुपे अल्फाज में हमारे सामने कहते हैं, सारी बातें खुलकर नहीं कह पाते, इसलिए कि अपने घर की बात कौन खोले। लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसलिए अज़ीज़ बहनें आपको कहता हूँ कि शादियों में भी आम तौर से अभी जो शादियाँ हो रही हैं, इन शादियों में तो न जाना ही बेहतर है। एक अल्लाह वाले अपना घर का मामूल बताते थे कि हमने अपने घर में ऐसा मामूल बनाया है और हमारी बीवी ने भी इस मामूल में साथ दिया है कि किसी के यहाँ शादी होती है तो हम शादी के दिन कभी भी नहीं जाते। शादी के 1-2 दिन पहले, जबकि सारी धमालें शुरू नहीं हुई होती, उस वक़्त जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, अच्छे से बैठते हैं, मुबारकबाद देते हैं, हदिया तोहफ़ा जो देना है देकर आ जाते हैं और उज़र कर लेते हैं कि उस दिन क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग होंगे, बेपर्दगी होंगी, इसलिए हम आ नहीं सकते हैं, इसलिए अभी से हमारी तरफ से दुआएं मुबारकबाद कबूल कर लो। और मान जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते। जब आप सही नीयत के साथ, पर्दे के अहतमाम के साथ अगर आप ऐसा करें कि शादी वाले माहौल में नहीं जाना है, 1-2 दिन पहले जाकर मुबारकबाद, तोहफ़ा, हदिया जो कुछ देना है दे दो, तो फिर देखो वो मान जाएंगे और उसके नतीजे में आपका घर बच जाएगा। वरना आप शादी की धमाल में जाएंगे, वहाँ आप किसी से चाहे काम की बात कर रही है, कोई पूछने आ गया कि भाई
फलाना नु घर का ही बाजू से, आप उससे बात कर रही है घर बताने के लिए, लेकिन आपके शौहर की नज़र पड़ी, आपके शौहर को ऐसा लगता है कि किसी के साथ बात कर रही है, तो आप बुरी नहीं होती है, लेकिन आपकी कोई हरकत शैतान आपके शौहर की नज़र में गलत दिखाता है, जिसके नतीजे में आपका घर और आपका रिश्ता बिगड़ के रख देता है। इसलिए अज़ीज़ बहनें, अपने आप को शादियों में ले जाना बंद करें। बल्कि मौत मैयत में भी ऐसा हो सकता है कि मैयत के दिन पर जाते हैं तो उस वक़्त भी बहुत धमाल होती है, तो उसके बजाय 1-2 दिन के बाद जाएं, ताज़ियत कर ले, दुआएं दे दें, इसाले सवाब करना है कर ले, लेकिन धमाल के वक्त जाते हैं तो आप उनके साथ बैठ भी नहीं पाते हैं और बेपर्दगी भी हो जाती है। तो इसलिए पर्दे के अहतमाम में आप अपने घर में ऐसी एक अच्छी आदत भी डाल सकते हैं। एक आखिरी बात यह है कि शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी ज़ात और उसके माल की हिफाजत करें। जब शौहर नहीं है, शौहर दुकान पर है, शौहर सफ़र में है, शौहर जमात में गया हुआ है कि किसी और जगह पर है, शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी ज़ात की बहुत हिफाजत करना है, अपने आप को तोहमत की हर चीज़ से बचाना है। घर पर कोई कुरियर वाला कोई और भी आ गया है तो आप उसको घर में दाखिल ना होने दें, बाहर से ही काम निपटा ले। आपके घर पर कोई वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला, पंखा रिपेयर करने वाला आपके घर में और कोई नहीं है और शौहर भी नहीं है, आप उसको अंदर आने देती है, तो चाहे आपकी नीयत बुरी नहीं है, लेकिन शैतान सबके साथ लगा हुआ है और आपके शौहर को ये पसंद भी नहीं आता है। तो इसलिए ऐसे मौके पर जबकि शौहर हाजिर नहीं है, अपनी ज़ात की बहुत हिफाजत करना है। जो फ़ोन कॉल आप पर किसी और के आ गए हैं, रॉन्ग नंबर के तौर पर आए हैं, या किसी मर्द के आपके पर कोई रिश्तेदार या किसी और के आए हैं, तो उस पर बात करते हुए भी अपने आप को कि बिल्कुल कम से कम बात करें, ज़रूरी बात करें, और लहजा अपना ऐसा बनाए कि सामने वाले को आपके अंदर ज़रा भी लचक नहीं आनी चाहिए। माँ बहनें, इस सिलसिले में हमारी बहुत बुरी आदत है कि हम देखते हैं कि अक्सर बहनें अपने शौहरों के साथ, अपने घर वालों के साथ तो बुरे लहजे में बदतमीज़ी के साथ बात कर रही होती है, और जहाँ कोई बाहर वाला आ गया, रिक्शा वाला आ गया, सब्ज़ी वाला आ गया, दूध वाला आ गया, कुरियर वाला आ गया, तो उसके साथ तो मोहब्बत के साथ नरम अंदाज में बात करती है। ये बात आपके शौहर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसलिए अपने बोलने के अंदाज़ को सही करें और बात पेश करने के लिए मौके महल का इंतज़ार करें। जी हाँ अज़ीज़ बहनें, कि आपको कोई बात अपने शौहर को कहनी है तो मौके का इंतज़ार करें। ऐसा नहीं कि जो बात जब दिल में आई और जब मौका आया सामने बोल दी, ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात करने के लिए अच्छा मौका भी ज़रूरी होता है। आप अच्छी बात करने के लिए मौका तलाश करें जब आपका शौहर खुश हो, अच्छे मिजाज में हो, किसी परेशानी में ना हो। उस वक़्त आप जो भी बात करेंगी ना, तो वो असर करेगी शौहर के दिल में। तो आपकी कोई भी ज़रूरत है, कोई भी परेशानी है, कुछ भी बात आपको करनी है, तो ऐसा नहीं कभी याद आया नबी के अभी फ़ोन करके शौहर को वहाँ कारोबार में परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसा ना करें, मौके और महल का इंतज़ार करें। जब अच्छा मौका हो उस वक़्त अपने शौहर के सामने ये बात रखें। तो ये चंद बातें थी, वक्त काफ़ी लंबा हो गया है, लंबे वक्त की मैं माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन ज़रूरी बातें समझता था मैं, इसलिए बातें मैंने आपके सामने रखी है। कहने और रखने में अंदाज़ बुरा हो गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो हक़ और सच बात अल्लाह ताला ने निकाली है ज़बान से, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। जो गलत बात ज़बान से निकल गई हो, अल्लाह ताला उसके शर से हम तमाम की और आप तमाम के रिश्तों की पूरी पूरी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।